اس وقت تو لوگوں میں اتنی اویئرنیس اور سینسٹائزیشن نہیں تھی اس فیلڈ کے بارے میں. یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ گونگے بہرے بچے ہیں. میرے والدین کو لوگ کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی ہے, اس کی شادی ہوگی تو اس کے بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. اچھا, جیسے آپ کے ریگولر اسکولس ہیں اسی طرح سے اسپیشل اسکولس ہیں, ان کی الگ سے منسٹری ہے, الگ سے ڈائریکٹریٹ ہے. ڈسیبلٹی کی تعداد جو ہے وہ ہمارے ملک میں تقریباً 10 سے 15% ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ ہے, لیکن پنجاب جو ہے دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ ہے جس میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. تو جن بھی ملکوں میں انرولمنٹ ریٹس ہائی ہیں وہاں پہ یہی سسٹم ہے کہ وہ کمیونٹی اسکول سسٹم. اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ, چاہے وہ منسٹر رہ رہا ہے وہاں پہ, چاہے وہ ڈرائیور رہ رہا ہے اس کے گھر کا, وہ سب کے سب اس اسکول میں جائیں گے. السلام علیکم ویورز, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ زیب. ناظرین, آج کے اس پروگرام کی گیسٹ ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, ٹیچر ہیں, ٹرینر ہیں, اور آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ UK سے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کئی ریسرچ آرٹیکل بھی لکھ چکی ہیں, اور آپ کا تعلق یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ہے. اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن سے. تو بنا وقت کو ضائع کیے ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا, آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کس طرح کیا؟ دیکھیے, میرا جو کریئر کا آغاز ہے اس سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ہماری اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں, کچھ ڈریمز ہوتے ہیں, اور کچھ اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں. رائٹ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میری کریئر ہے اس میں کہیں بلیسنگز کا جو ساتھ ہے وہ زیادہ ہے, اور چند ایک بلیسنگز جو میرے کریئر کو سپورٹ کرتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئی جہاں پہ سمجھیے کہ ایجوکیشن کی بڑی امپورٹنس تھی. اچھا. میری والدہ جو ہیں وہ بھی ایک ٹیچر تھیں, اب ریٹائر ہو چکی ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ سیکٹر میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس پہ کام کر رہے تھے. تو ایک بڑا اچھا فیملی کلچر تھا ایجوکیشن کا, اور ایک سپورٹ تھی. شروع سے یہ پتہ تھا کہ ایجوکیشن جو ہے دس از دا الٹیمیٹ گول فار دا لائف. تو یہ ایک بلیسنگ رہی. دوسری بلیسنگ ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. میں اس چیز کو بہت زیادہ اپنے لیے ایک بلیسنگ سمجھتی ہوں. تو یہ 2-3 بلیسنگس کے ساتھ جو ہے آغاز ہوا زندگی کا, اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ پلنے کا موقع ملا کہ اچھی اسکولنگ ہوئی, گھر کا انوائرمنٹ اچھا ملا, پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ ملی, تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک اور بڑی بلیسنگ جو میرے لیے تھی وہ یہ تھا کہ جب میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کا آغاز کیا تو اس میں مجھے اسپیشل ایجوکیشن پڑھنے کا موقع ملا. اچھا. جو کہ کوئی ارادہ نہیں تھا, بس ایجوکیشن کا ارادہ تھا کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ سبجیکٹ ہونا چاہیے, کہ بس شروع سے ایک ٹیچر والا جذبہ تھا اندر. اپنی والدہ کو بھی دیکھا, اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. تو اب اس میں ایک اچھی بات یہ رہی کہ اسپیشل ایجوکیشن میں جانے کا موقع. اچھا. اب یہ ایک فیلڈ بڑی مختلف تھی. جب اس فیلڈ کا آغاز کیا تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم بھی ملا, خاص طور پہ فرینڈس کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک مختلف فیلڈ ہے. اور چونکہ میں نے جب آغاز کیا تھا تو آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. تو اس وقت تو لوگوں میں اتنی اویئرنیس اور سینسٹائزیشن نہیں تھی اس فیلڈ کے بارے میں. یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ گونگے بہرے بچے ہیں, ذہنی طور پہ معذور ہیں, ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں شاید وہ بھی ویسا ہی ہو جاتے ہیں. ایون کہ یہاں تک بھی سننے کو ملتا تھا کہ ان بچوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو کام کرتا ہے کل کو مطلب جیسے میرے والدین کو لوگ کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی ہے, اس کی شادی ہوگی تو اس کے بچے بھی ایسے ہو سکتے ہیں. اچھا. یعنی ہمارے متس ہیں نا یہاں پہ سوسائٹی کے. تو ان سب چیزوں کو بھی مطلب سمجھنے کی کوشش کی, اور جو اس فیلڈ میں شامل ہوتی گئی تو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ساری میتھس ہیں. اور ایک بہت اچھا احساس شامل ہوا کہ یہ ہم تعلیم تو ہے ہی, لیکن کچھ ایسا ایک ذریعہ بھی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے جن کے ساتھ شاید عام لوگ تو کام نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارے لیے بہت ساری بلیسنگز آتی ہیں. تو جو میں بلیسنگس کی بات کرتی ہوں اس میں ایک بہت بڑی بلیسنگ میرے لیے یہ تھی کہ مجھے ایک ایسے شعبہ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا, اور پھر اسی میں آگے جو ہے وہ کام کرنے کا بھی جو ہے موقع مل رہا ہے, اور تبھی سے اسی فیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ. بالکل ٹھیک. اچھا میڈم, یہ گائیڈ کیجیے گا, جس طرح آپ نے بات کی اسپیشل چلڈرنس کی, معذور بچوں کی, ڈسیبل جتنے بھی بچے ہیں, ان کے لیے ہماری سوسائٹی کیا رول پلے کر رہی ہے, اور حکومتی سطح پر کیا کام کیا جا رہا ہے ایسے بچوں کے لیے؟
دیکھیں جب میں اسپیشل بچوں کی بات کرتی ہوں تو اس میں ہمارے پاس کئی طرح کے بچے آ جاتے ہیں. عام طور پہ ہمیں 2-3 کیٹیگریز کا پتہ ہوتا ہے, اور کچھ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ ویزیبل ڈسیبلٹیز ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں. آپ کو بھی عام طور پہ جو نظر آتا ہوگا وہ معذور, جو جسمانی معذور لوگ ہیں وہ ہمیں اکثر نظر آتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ جاتا ہے, فوراً سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ ذہنی معذوری ہوتی ہے جو کہ فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہے, جس کو عام طور پہ ہم ڈاؤن سنڈروم بچے کہتے ہیں. تو اس طرح کی جو ڈسیبلٹیز ہیں دیز آر ویزیبل ڈسیبلٹیز, جو کہ سوسائٹی میں نظر بھی آ جاتی ہیں اور لوگ ان کو سمجھ بھی لیتے ہیں. کچھ ایسی ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ انویزیبل ہوتی ہیں, جس میں سے کچھ 1-2 سینسری امپیئرمنٹس بھی ہیں, جیسے کہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے. اب ویژول امپیئرمنٹ تو سم ٹائمس ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ وائٹ اسکین اسٹک یوز کر رہے ہوتے ہیں, چلنے پھرنے سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے وہ تو آپ بیٹھا ہوا ہے بچہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کوئی ڈسیبلٹی ہے. اس طرح سے اور بہت ساری ڈسیبلٹیز ہیں, جیسے آٹزم ہے, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اپیئرنس کے ذریعے سے. اسی طرح سے لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں بظاہر, لیکن وہ اٹیچ ہیں ڈسیبلٹیز جو کہ بچوں کی زندگیوں پہ افیکٹ کرتی ہیں, ان کے پیرنٹس یا فیملیز کی زندگیوں پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں مختلف طرح کے رویے پائے جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک تو اس کی سینسٹائزیشن بالکل بھی نہیں تھی, لیکن اب کافی حد تک اویئرنیس ہے. اسکولس موجود ہیں اسپیشل بچوں کے حوالے سے, گورنمنٹ کی ایفرٹس ہیں, آلدو یہ ایفرٹس اسکیٹرڈ ہیں, جیسے کہ اور بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے عام نظام تعلیم ہے جو عام بچوں کے لیے. تو اس وقت ہمارے یہاں پہ سیگریگیٹڈ اسکول سسٹم رائج ہے, یعنی جیسے آپ کے ریگولر اسکولس ہیں اسی طرح سے اسپیشل اسکولس ہیں, ان کی الگ سے منسٹری ہے, الگ سے ڈائریکٹریٹ ہے. اور پنجاب میں اس ٹائم اراؤنڈ 300 کے قریب اسپیشل اسکولس ہیں جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے ہیں. آلدو دے آر ورکنگ, وہ کام بھی کر رہے ہیں. کوئی اس میں 35,000 کے قریب بچے بھی پڑھتے ہیں جو کہ مختلف ڈسیبلٹیز سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ تعداد بہت کم ہے. اچھا, اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس دیکھیے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈسیبلٹی کی تعداد جو ہے وہ ہمارے ملک میں تقریباً 10 سے 15% ہے. ہمارے اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں, جو ہمارے اپنے سینسز ہیں, 1998 کے سینسز کو ہی ہم اوتھینٹک سمجھتے ہیں, کیونکہ جو ریسنٹ لیٹسٹ سینسز ہوا اس میں بہت زیادہ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا. تو اس کے مطابق کوئی 3% کے قریب بچے, 3 سے 4% بچے جو ہیں ڈسیبلٹیز کے ساتھ. میڈم, جس طرح آپ نے پرسنٹیج کی بات کی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بھی کمی ہے, شعوری طور پر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. اگر کسی کے بچے معذور ہیں تو ان کے ماں باپ کو شعوری نہیں ہے کہ وہ کن اداروں کے ساتھ جا کے رجوع کریں اور کہاں بچوں کو ان کی مینٹل ہیلتھ یا ان کی گروتھ کے لیے وہاں پر بچوں کو بھیجا جائے. حمزہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور اس سوال کا تعلق بھی ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ایک متھ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک متھ ہے, یہ جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہے, والدین کو شعور نہیں ہے. میں اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کروں گی اور پھر اس آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں. جب میں اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہی تھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویسے تو اوور آل پاکستان میں جو ہمارے بچے ہیں اسکول جانے کی عمر کے, دے آر لائک 25 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اگر آپ نے سنا ہوگا 25 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. اور انٹرسٹنگلی پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ ہے جس میں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر. دس از ویری الارمنگ. جی, ویری الارمنگ سچویشن. سب سے زیادہ نائجیریا میں بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, اس کے بعد پاکستان میں. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتی ہوں, آلدو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. پنجاب آپ کو پتہ ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے سارے پروونسز میں سے بہت بہتر ہے تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, لیکن پنجاب جو ہے دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ ہے جس میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. اچھا, اب اس کے ریزنز اور ہیں, چونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے نا, پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, تو اسی حوالے سے آپ پرسنٹیج نکالیے بچوں کی, تو دنیا بھر میں پنجاب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے جس میں بچے سب سے زیادہ اسکول سے باہر ہیں. اچھا, یہ تو اوور آل بچوں کی بات ہوگی. جب ہم ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچوں کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف 4 سے 5% بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں. 95% بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں. اب آپ سوچیے کتنا بڑا نمبر ہے. اچھا, اس کے بہت بڑی ریزنز ہیں, زیادہ مطلب مختلف طرح کے ریزنز ہیں جو میں اپنی اگلی گفتگو بھی ساتھ لے کے چلوں گی. آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا کہ والدین کو شعور نہیں ہے یا والدین مناسب نہیں سمجھتے کیسے بچوں کو اسکول بھیجا جائے, یہ متس ہیں. اب میں متس کیوں کہہ رہی ہوں اس لیے کہ میں ریسرچر ہوں, میری اپنی ریسرچ بھی اسی پہ حوالے سے رہی جو میں نے اپنے PhD کے دوران کی, بلکہ وہ بہت ایک یونیک ریسرچ تھی. شاید
پاکستان میں اس سے پہلے اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی تھی، جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ود ڈسیبلٹیز پہ تھی. رائٹ. اچھا، اس ریسرچ میں پیرنٹس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں جائیں. یہ وہ پیرنٹس تھے جن کے بچے اسکولوں سے باہر تھے اور ڈسیبلٹیز کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور 99% پیرنٹس جو تھے ان کا جواب یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں جائیں، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن از دا اونلی وے فار دا ریہیبلیٹیشن آف سچ چلڈرن. ٹھیک ہے. یعنی صرف تعلیم ہی ہے. آپ باقی بچے دیکھیں، ان کہتے ہیں نہیں یہ ہنر سکھا دو تو یہ اس قابل ہو جائیں گے، اس قابل ہو جائیں گے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسا ریہیبلیٹیشن کا وے ہے جو کہ شاید انہیں بہتری کی طرف لا سکے. اور چونکہ جب ہم ان بچوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی کچھ تربیت کے حصے بھی ہیں، جہاں پہ صرف یہ اسکولس میں تعلیم اس طرح سے ریگولر نہیں لے رہے ہوتے جو کہ کاپی پینسل کی ہوتی ہے، بلکہ ان کو ساتھ کچھ ریفرل سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، جیسے کہ اسپیچ تھراپی ہوتی ہے، فزیو تھراپی ہوتی ہے، آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے. تو جب بچہ اسکول میں آتا ہے، اسپیشل بچہ، تو اس کے لیے ایک پورا پیکیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ والدین کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بہت ریسورسفل چیز ہے جو کہ شاید ان کے بچوں کو ریہیبلیٹ کر سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے والدین تو چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسپیشل اسکولس ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. دوسری بات، دنیا بھر میں اب اس چیز پہ باقاعدہ ریسرچز بھی ہو چکی ہیں اور اتفاق بھی ہو چکا ہے کہ جو سیگریگیٹڈ نظام تعلیم ہے، یعنی جو آپ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بچوں میں بھی سیگریگیشن لے آتے ہیں. اور آپ کوشش کر کے بھی بندوبست نہیں کر سکتے کہ ہر علاقے میں ایک اسپیشل اسکول بنا دیں. میڈم، آپ کیا سجیسٹ کریں گی جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان اداروں کو چیئر کر رہے ہیں، ان کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں؟ کس طرح ہم ان اداروں کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ جو ریشو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میری سجیشن یہ نہیں ہے کہ ہم ان اداروں کو بڑھائیں. ٹھیک ہے. جو انٹرنیشنلی بھی ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں یا میری اپنی فائنڈنگس بھی ہیں یا لوکل فائنڈنگس بھی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو سیپریٹ اسکولس میں مت بھیجیں، ان کو عام اسکولوں کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے عام اسکول کو اتنا اکوپ کریں کہ یہ بچے بھی ان میں شامل ہو سکیں. اس ٹرم کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں اب اس کو رائج ہے، اور پاکستان میں بھی آلدو کچھ اس کے لیے ایفرٹس کی جا چکی ہیں اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اسٹل ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سیگریگیٹڈ اسکولس بناتے رہیں. ٹھیک ہے. سیگریگیٹڈ اسکول بنانے کے نقصان کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اس میں یہ کر دیا کہ ہم نے ایک چنک اٹھایا اور ہم نے کہا کہ یہ بچے جو ہیں ان کی یہ لمیٹیشنز ہیں، ان کو علیحدہ کر دو. وہ تو ایک آپ سمجھیں کہ جیسے آپ نے جانوروں کے ڈربے بنا دیے کہ اس نسل کا اس کو یہاں پھینک دو، اس نسل کا اس کو یہاں ڈیوائڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جہاں اس کی انکلوژن ہی نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہوگا، اس تعلیمی نظام کا حصہ نہیں بنے گا، تو وہ پھر سوسائٹی میں بھی انٹیگریٹ نہیں ہو پاتا. بالکل ٹھیک. اور آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا سرمایہ لگائیں کہ ہر ادارے میں ایک جو ہے وہ اسکول بنا دیں، اسپیشل اسکول. ایک ریسرچ جو میری ایم فل کی اسٹڈیز کی تھی، اس میں یہ ریسرچ کی کہ یہ بچے جو ہیں ان کا گھر سے اسکول کا فاصلہ کتنا ہے. اچھا، آپ انٹرسٹنگلی جو عام بچہ ہے اس کے لیے انٹرنیشنلی بھی آدھے سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ کیا جاتا ہے، سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اسکول موجود ہے تو وہ بچے کے لیے میننگ فل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسپیشل بچے ہمارے پنجاب میں اسکولس میں جاتے ہیں، ان کا ایوریج جو ڈسٹینس تھا ہوم ٹو اسکول کا وہ 12 کلومیٹرس کا تھا، اور میکسیمم یہ 48 کلومیٹرس ون وے طے کر کے اسکول جا رہے ہیں. آلدو انہیں سروس پرووائڈ کی جاتی ہے فری ٹرانسپورٹ کی، لیکن آپ سوچیں نا کہ اگر آپ کو، ہم ایک نارمل ہیں، ہم چلنا پھرنا ہمارے نارمل ہے، ہمارے اور جسمانی صحت کے مسائل نہیں ہیں، لیکن ایک بچہ 48 کلومیٹر ایک طرف سے فاصلہ طے کر کے آ رہا ہے اور پھر واپس جا رہا ہے، تو اس کے لیے اسکول کتنا میننگ فل ہوگا. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں میڈم اداروں کی ضرورت ہے. اداروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو ہمیں قریبی اسکول ہے بچے کا، اس کو اکوپ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جو ہمارے اب یہ جو آپ کے پرائمری اسکولز ہیں، گورنمنٹ پرائمری اسکولز ہر علاقے میں موجود ہیں، یعنی ایوری 5 to 10 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس میں اسکول موجود ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہر علاقے میں ہم اسکول نہیں بنا سکتے، کتنے اسکولس بنائیں گے؟ آلریڈی آپ کے پنجاب میں 60-70 ہزار اسکول ہے، ایک بڑا نمبر ہے. گورنمنٹ اسکولس کی میں بات کر رہی ہوں، پرائیویٹ اسکولس اب اس میں انکلوڈ کر دیں تقریباً 1.5-2 لاکھ بن جاتے ہیں. دا پوائنٹ از ڈیٹ، اتنے اسکولز ہونے کے باوجود بھی ہمارے نظام تعلیم بہتر نہیں ہو رہا. جہاں ہم ٹیچرس کی بات کریں، اسٹوڈنٹس کی بات کریں، کہیں نہ کہیں اساتذہ کرام کا بھی رول ہوتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں ٹیچرس کو کیا اپنا رول پلے کرنا چاہیے؟ آپ نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا، اور نو ڈاؤٹ کہ جو اساتذہ ہیں وہ تو مین اس کے ایکٹر ہے نا. ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کا مین ایکٹر جو ہے وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے. آپ نے ایک اور بات کی کہ جو ہمارے یہ مختلف اسکولوں کے نظام ہیں، جو ہمارے سیگمنٹس ہیں، وہ کیا ہیں. اچھا، یہ بھی بہت رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اس وقت ڈفرینٹ طرح کے اسکول سسٹمس موجود ہیں. ایک تو ہمیں
سامنے نظر آ رہا ہے کہ جی پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, ایک گورنمنٹ اسکول سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کے اندر بھی کئی طرح کے سسٹمس چل رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول سسٹم میں بھی آپ کے پاس ایک ایلیٹ اسکول سسٹم ہے, ٹھیک ہے, بالکل, جہاں پہ ایلیٹ کلاس کے بچے جاتے ہیں. ایک آپ کے پاس اسٹریٹ اسکولس, ٹھیک ہے, اسٹریٹ اسکولس یہ جو گلی محلوں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, 5 مرلے کے گھر بنے ہوئے, اسکول بن گیا ہے اور وہاں پہ محلے کے بچے جا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپ کے پاس ایک کمرشل اسکول سسٹم ہے سارا, یہ جو فرینچائزز کا اسکول سسٹمس بن گیا ہوا ہے. اب ایک آپ کے پاس یہ جو گورنمنٹ کے اسکولز آ گئے, ایک وہ سسٹم ہے. پھر ایک آپ کے پاس انفارمل فارمل ایجوکیشن کا جو ہے, جس کو آپ یہ تعلیم بالغاں اور اس طرح انفارمل والا سارا سسٹم ہے وہ چلا رہے ہیں. ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کا علیحدہ اسکولز ہیں, اسپیشل اسکولز علیحدہ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ خدارا آپ نے کتنی منسٹریز بنا دی ہیں ایک سسٹم کو چلانے کے لیے. آپ جب تک ایک نظام تعلیم نہیں لائیں گے تب تک کیسے چلے گا سسٹم. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ بھی سکسیزفل ایجوکیشن انرولمنٹس اچیو کی جا رہی ہیں, انرولمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسکولوں میں جو تعداد ہے بچوں کی وہ مور دین 95% ہے. ہم تو ابھی 50-60% بچوں کو انرول کر پائے ہیں نا اپنے اسکولس میں. تو جن بھی ملکوں میں انرولمنٹ ریٹس ہائی ہیں وہاں پہ یہی سسٹم ہے کہ وہ کمیونٹی اسکول سسٹم ہے. کمیونٹی اسکولس کا کانسیپٹ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے یہ پولیس اسٹیشن یا تھانے کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا, کہ جس علاقے میں کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی جرم ہوا ہے, اس نے اسی علاقے میں جا کے کروانا ہے, وہ دوسرے تھانے میں یا ایریا میں جا کے نہیں کروا سکتا, رپورٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کمیونٹی اسکولس کا کانسیپٹ ہے جو کہ دنیا میں ہے. آپ کا بچہ جس علاقے میں رہتا ہے وہ بچہ اسی اسکول میں جائے گا. ٹھیک. اب اس سے کیا ہوگا, اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ, چاہے وہ منسٹر رہ رہا ہے وہاں پہ, چاہے وہ ڈرائیور رہ رہا ہے اس کے گھر کا, کوئی اسپیشل بچہ رہ رہا ہے, کوئی مائنورٹی کے ساتھ بچہ رہ رہا ہے, وہ سب کے سب اس اسکول میں جائیں گے. کسی بھی ڈائیورسٹی سے, کوئی لینگویج ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے, کوئی کلچرل ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے, کسی طرح سے بھی ہے, تو سب کے سب ایک ہی اسکول میں جائیں. بالکل میڈم, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا اور مجھے یہاں پر ایک اور سوال یاد آیا, میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ سے اس کا جواب دیا جائے. میڈم, اکثر اسکولز میں یہ دیکھا جاتا ہے جو بچے پڑھائی میں تھوڑے ویک ہیں, کچھ اسکولز اس طرح ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بات کر لیں, وہ بچوں کا داخلہ نہیں بھیج پاتے. وہ کہتے ہیں جس بچے کا داخلہ پرائیویٹ جائے گا. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یقیناً آپ کا تعلق پڑھانے سے ہے, آپ ٹیچر ہیں, آپ سرو کرتی ہیں بڑے بڑے اداروں میں, بہت سے لوگوں جانتی ہیں. کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے ایسے اداروں کو؟ دیکھیں, یہ وہی بات ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے کہا کہ ہم نے ڈفرینٹ طرح کے اسکول سسٹمس بنا دیے ہوئے ہیں. اب اس میں ہمارا یہ جو کویسچن ہے یہ اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا جو اسیسمنٹ کا نظام ہے, یعنی جو جائزہ کا طریقہ کار ہے, اس کو ہم کس طرح سے مینوپولیٹ کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ بھی مینوپولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے دیکھیں پیرنٹس کے لیے کتنا اسٹریس ہے, بچے کے لیے کتنا اسٹریس ہے, والدین 8-10 سال سے اسکولس کی فی پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی بچہ آپ کا چونکہ پروڈیوس نہیں کر پایا اور ہمارے اسکول کا نام ہے اور یہ تو مسئلہ بن جائے گا, تو آپ اس کا داخلہ پرائیویٹ بھیجیں. میں یہ کہتی ہوں کہ بھئی وہ بچہ جو آپ کے پاس 8 سالوں سے پروموشن لیتا آ رہا تھا, تو کیا وہ آخری 1 سال میں آ کے اس کا ذہنی لیول بھی کم ہو گیا, اس کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ بھی کم ہو گیا, اور آپ اس کی بنیاد پہ آپ والدین اور بچے دونوں کو آپ اسٹریس دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو انتہائی مطلب میں سمجھتی ہوں ایک جرم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسے اس کے لیے لاز موجود نہیں ہے جو کہ اس کو لک آفٹر کر سکیں. ذمہ داری تو اسکول کی ہے. بالکل ہی. اور اسکول کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. جب تک ہم ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے, اور ہر طبقہ اپنے اپنے طور پہ, یعنی جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ہم کمرشلزم سے نہیں ہٹیں گے اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہماری ویلفیئر جو ہے وہ بچے کے لیے ہے. اور پھر اگین وہی بات کہ بچے جو ہیں ان کے لیے جو نظام امتحان ہے اس کو بھی آپ کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا. اگر آپ نے سب بچوں کے لیے جو ہے اسکول کو بنانا ہے, تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سب بچوں کو شامل کرنے کے لیے آپ کو کریکلم یا کانٹینٹس میں جو ہے فلیکسیبلٹی رکھنی ہے, اس طرح سے امتحان میں بھی آپ کو فلیکسیبلٹی رکھنی ہے. اس کے لیے بھی ڈفرینٹ موڈز آپ کو دینے پڑیں گے تاکہ تمام بچے اپنے اپنے لیول اور اسکلس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں. میڈم, آپ کا فارن کنٹری کا بھی ایکسپوجر رہا, آپ کیا دیکھتی ہیں باہر کے ممالک میں اور پاکستانی ممالک میں تعلیمی نظام میں کیا فرق ہے جس کو گیپ کو ہم فل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں نے آپ کو ابھی جو شیئر کیا کہ کمیونٹی اسکول سسٹمز ہیں, یہ بہت میجر ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ جو کنٹریز ہیں ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کافی زیادہ انوالو ہے, وہاں پہ پرائیویٹائزیشن کم ہے. لیکن اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. اب ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ان کنٹریز کے ساتھ جہاں پہ جن کی اوور آل پاپولیشن ہی کم ہے. ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, تو ہمیں پرائیویٹائزیشن کو شامل کرنا پڑتا ہے.
لیکن بہرحال اگر ہم وہ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا یونیورسل سسٹم بنانا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم تعلیم کو کسی ایک دھارے میں لے کے آ سکیں, یعنی کسی ایک نظام کے اندر چلا سکیں. اب ہم جیسے میں بھی آپ کو مثال دے رہی تھی کہ ایک تعلیم کے نظام کو چلانے کے لیے آپ کی کتنی منسٹریز اور کتنے سیکریٹریٹس کام کر رہے ہیں. ٹرو. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, یعنی کمیونیکیشن ڈیوائڈ ہے, انٹریکشن ڈیوائڈ ہے. ایک جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہے, یعنی انڈیویجول ایفرٹس ہو رہی ہیں, ان میں کنیکشن نہیں ہے آپس میں, اور وہ ایفرٹس شیئر نہیں کر پاتے. کچھ پرائیویٹ ادارے بھی ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح سے ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اگر کوئی اچھا ماڈل کام کر رہا ہے تو اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ مسائل جو ہیں وہ سیگریگیٹڈ سسٹم کی وجہ سے ہیں, جو ہم اس کو کہتے ہیں منسٹریل ڈیوائڈ. تو یہ جو سب ڈیوائڈ ہے اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہے اتنا. اب جو باہر کے ممالک جہاں پہ بہت سکسیزفلی ایجوکیشن کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, وہ مختلف طرح سے, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ وہ سسٹم بہت اچھا ڈیزائن کرتے ہیں, ان کی جو پلاننگز ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ایجوکیشن پلاننگ میں کم ہوتی ہے. ہمارے یہاں پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یعنی بہت اچھے نظام, اگر چونکہ ہم تو اس میں انوالو رہتے ہیں ایجوکیشن, ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے سارے پروسیس میں, تو اگر آپ اپنی پالیسیز دیکھیں, ایجوکیشن پالیسیز, تو بہت بہتر ہیں, ان میں کوئی مسائل نہیں ہیں. مسائل کہاں ہیں؟ امپلیمنٹیشن میں. ٹھیک ہے, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, ان کی مانیٹرنگ سسٹم بہتر نہیں ہے. تو وہاں پہ مانیٹرنگ سسٹم اور امپلیمنٹیشن سسٹم بہت بہتر ہے. یعنی انہوں نے اگر ایک ڈیزائن بنایا ہے اور ایک پالیسی بنائی ہے کہ اس کو نیکسٹ 5 ایئر یا 10 ایئرس تک ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک پالیسی بنتی ہے, ایک گورنمنٹ آتی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, دوسری آتی ہے, اس کو چینج کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی. یعنی وہ سرمایہ لگایا ہوا, نہ صرف سرمایہ ہوتا ہے بلکہ جو برین ہوتا ہے آپ کا, مطلب جو سب اسٹیک ہولڈرز ایک برین ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تھنک ٹینکس بنتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں, ڈھیروں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, ہم کئی پرپوزلس بنا کے دیتے ہیں, کئی اس کے اوپر ریسرچ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں, وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. پھر بجٹس جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ ابھی آپ نے بلکہ چل رہا ہوگا, پچھلے دنوں سنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن بجٹ بھی کم کر دیا گیا, اوور آل بھی ایجوکیشن کا بجٹ کم ہے. تو جب تک ہم اس کو پرائرٹی نہیں بنائیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے ہماری ایجوکیشن. بالکل ٹھیک. میڈم, پالیسی میکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, اداروں کی کنیکشنز کی آپس میں بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے جو درمیان گیپ ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, یہ ایک گیپ ہے اور بہت ویزیبل گیپ ہے, اور اب اس کی ویزیبلٹی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اچھا, اب اس کی ویزیبلٹی کیوں زیادہ ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جہاں سینسٹائزیشن علم کے حوالے سے بڑی, تعلیم کے حوالے سے, تو ہائر ایجوکیشن میں بھی ہمیں تھوڑی سی بہتری نظر آنے لگی. آل دو کہ ابھی صرف اور صرف آپ کی 10% جو پاپولیشن ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, بہت کم نمبر ہے, لیکن پھر بھی پچھلے چند سالوں میں اگر پچھلی 2 دہائیوں کی نسبت دیکھیں تو یہ امپروو ہوئی ہے. پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے بھی ہوئی ہے, مطلب گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن جو ادارے ہیں ان کو ایکسپینڈ کر رہی ہے. پرائیویٹائزیشن بھی جو ہے اس میں کافی آئی ہے, پرائیویٹ ادارے بھی کافی کام کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, ہم نے کئی طرح سے تجربات کیے ہیں. ہم نے 2 سالہ ڈگری سے 4 سالہ ڈگری پہ بھی آ گئے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کانٹینٹ ایسا ہے, ان کا کریکلم ایسا ہے, اس کے اندر انہوں نے پریکٹس کے کورسز ڈالے ہوئے ہیں, پیڈاگوجی کے کورسز ڈالے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پریکٹیکم والا پارٹ ہے وہ شاید اس طرح سے انہیں نہیں کروا پا رہے ہیں, کمیونٹی انگیجمنٹس ان کو نہیں کروا پا رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی گیپ ویزیبل ہونا شروع ہو گیا, نظر آنا شروع ہو گیا. انڈسٹریز میں اپنے مسائل ہیں. انڈسٹریز جو ہیں وہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی 4 دیواریاں تھوڑی سی اونچی کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک خاص قسم کا چنک اٹھاتے ہیں, اور وہ چنک ہوتا ہے جو کہ سیلف ڈیولپڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ بچے جو اپنے طور پہ بہت شارپ ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, وہ تو آٹومیٹیکلی اپنی پلیس بنا لیتے ہیں. لیکن کچھ بچے مختلف طرح سے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس مختلف چنک ہے. کچھ بچوں کے اندر ایبلٹیز خود آداد ہوتے ہیں, کچھ کے اندر آپ کو ٹرین کرنی پڑتی ہیں, یعنی ان کی نیچر کا حصہ نہیں ہوتی, شاید ہمیں نرچر کے تھرو ان کے اندر وہ سب چیزیں اسکلس ایڈ کرنی پڑتی ہیں. اب وہ چیزیں وہاں پہ نہیں آ رہی ہیں. انڈسٹریز نے اپنی دیواریں اونچی کی ہوئی ہیں, وہ ان کے پاس ایک خاص قسم کا جو آ جاتا ہے ہیومن ریسورس, وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی اور کو پریکٹس کے لیے دیں گے تو یہ تو ہمارا سارا کام خراب ہو جائے گا, ہمارے جو ہیں وہ لاسز ہو جائیں گے. تو وہاں پہ یہ گیپ اب بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور اس گیپ کے بڑھنے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ڈیسنٹ امپلائمنٹ کا بہت زیادہ فقدان ہو گیا. میڈم, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ,
بچوں کی طرف سے ایک گلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو ہمیں پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کا اپنا فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, انہوں نے فیلڈ میں کام نہیں کیا ہوتا. یہ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اچھا, یہ آپ نے بات کی, یہ ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی جب ہائرنگ کی جاتی ہے, ایون نہ صرف ہائرنگ کی جاتی ہے بلکہ جب پروگرامز میں بھی ایڈمیشنز دیا جاتا ہے ہائر ڈگریز کے, تو اس میں ایک کمپوننٹ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن کا, یا کوئی بھی ورک ایکسپیرینس کا, یا جس کو آپ انٹرنشپ کہتے ہیں اس کا. صحیح. یعنی ہمارے ہاں ایک یہ بھیڑ چال بن گئی ہے کہ جو ہی بچوں نے گریجویشن کی 4 ایئرس پروگرام کیا, اس کے فوراً بعد سے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیں, پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیں. اچھا, وہ جو بیچ میں وہ بریک نہیں لاتے اور کہیں کام نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کا وہ ایکسپیرینس آ ہی نہیں پاتا. اب وہ ایم فل کر جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب ہم کالج میں پڑھانا شروع کر دیں, ہم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیں. لیکن جب وہ فیلڈ میں گئے ہی نہیں, انہوں نے پریکٹیکل کام ہی نہیں کیا, تو ان کے پاس وہ اسکلز نہیں آ پاتی ہیں. اب جیسے میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں تو میں نے میری اوور آل اس فیلڈ میں کوئی 18 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں. میرا جو 11 سال کا عرصہ تھا وہ بہت انیشیل لیول پہ تھا, یعنی اسکول لیول پہ میں نے کام کیا. ایز اے ٹیچر بھی میں نے کام کیا, ایز اے پرنسپل بھی میں نے کام کیا, اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں کام کیا. اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اب میں جب کھڑی ہوتی ہوں کلاس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی میں, ٹیچرس کو, جو ہم ٹیچرس پراسپیکٹیو ٹیچرز ہیں ہمارے, تو میرے پاس وہ پیچھے ایکسپیرینس ہے اور میں وہ ساری چیزیں ریلیٹ کر سکتی ہوں. یعنی جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا, کچھ چیزیں شیئر کی کہ میں نے اپنی ایم فل میں یہ اسٹڈی کی. میں نے کیوں کی؟ میں نے اس لیے کی کیونکہ میں اس سسٹم میں کام کر رہی تھی. میں نے دیکھا کہ یہ لیک ہے, ہم نے اتنا اچھا اسکول بنا دیا ہے, ہم نے بچوں کو ایکسیس دے دیا ہے, والدین کو ایکسیس دے دیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اسپیشل اسکولس جو ہیں 300 ادارے ہیں, اور صرف بچے ہمارے پاس 35,000 بچے ہیں, 95% بچے ہمارے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹھیک. تو یہ کیا ریزن تھی؟ یہ وہ ریزن تھی جو میرا ایکسپیرینس تھا, اس نے مجھے یہ سوچ دی کہ میں یہ کام کروں, میں اس ایریا پہ ریسرچ کروں. اب یہ جو بچے ہمارے فوراً سے کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر آ جائیں, اور پھر وہی بچے آگے جا کے آپ کے ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی آتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ یہ پرابلمس آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, جب گریجویٹ پروگرامس لیول کے ہیں, ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی کمیونٹی پارٹیسپیشن کریں, کوئی کمیونٹی ورک کریں, فیلڈ کا ایکسپیرینس کریں. اس کی وجہ سے پھر آپ جب ٹیچنگ فیلڈ میں بھی آئیں گے یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایک اچھا نالج ہوگا. اچھا میڈم, اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, ٹیچر ایجوکیشن جو پروگرام ہے اس میں کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں تاکہ ہمارا نظام تعلیم بہتر ہو سکے؟ حمزہ دیکھیں, آج کا جو دور جس کو آپ 21st سینچری کہتے ہیں, ٹھیک, 21st سینچری کا جو لرنر ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ اسکلز ہونی چاہیے جو کہ 21st سینچری میں رہنے والے لوگوں کے اندر موجود ہونی چاہیے. ٹھیک. تو اب جب ہم ٹیچر ایجوکیشن کو اپنے ری ڈیفائن کرتے ہیں یا ری پلان کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بہت دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا کہ اب ہم کس لرنر کے لیے یا کس طرح کے سیٹ اپ کے لیے اپنا ٹیچر تیار کر رہے ہیں. اب وہ پچھلا زمانہ نہیں ہے, مطلب ہم نے بھی جب بی ایڈ کیا, ایم ایڈ کیا, اور یہ سارے ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامس کیے, تو وہ اب فار ایگزامپل جیسے میں نے اگر اپنی ابتدا کی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کی تو وہ 18 سال پہلے کی تھی. اچھا. تو اب اگر میں وہ 18 سال پہلے والا نالج میرے ساتھ چل رہا ہوتا تو میں آج کے بچے کو نہ پڑھا پاؤں. تو اسی طرح سے جو ہمارا ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز ہیں, ہمیں انہیں اپ گریڈ یا اپ اسکل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ تمام انگریڈینٹس جو کہ 21st سینچری لرننگ اور ٹیچنگ کے لیے ضروری ہیں وہ اس کے اندر شامل کر سکیں. جیسے کہ اس میں کریٹیوٹی ہے, پرابلم سالونگ ہے, پھر ورچوئل لرننگ کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے, بلینڈڈ لرننگ کا ایک پارٹ ہے جو کہ آج کے اس کے لیے ضروری ہے. آپ کی پیڈاگوجی کا کانسیپٹ بالکل چینج ہو چکا ہے. ایگزامپل لے لیجیے کہ آپ ہمارے زمانے میں جب ہم اسکول جاتے تھے یا ابتدا کی اسکول جانے کی, تو وہ جو الفابیٹس تھے وہ ہم نے اسکول میں جا کے سیکھے تھے. صحیح. اب آج کا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو وہ سارے الفابیٹس اس کو پہلے سے یاد ہیں. صحیح. تو یعنی اس کی بیس تو پہلے سے بنی ہوئی ہے, یعنی اس نے موبائل سے, اپنے لیپ ٹاپ سے وہ ساری رائمس اور وہ سب سیکھ رکھا ہے, اور وہ بہت زیادہ ہم سے ایکسیل کر چکا ہے. پھر جو بہت ریپڈ چینجز لاسٹ فیو ایئرس میں آئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, آلدو یہ کہا جاتا ہے جی کہ کووڈ میں لرننگ لاسز رہے. لرننگ لاسز سے مراد یہ ہے کہ بچوں نے کچھ سیکھا نہیں. میرا کانسیپٹ اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا. ایک کانسیپٹ جس پہ کہ اب کام کیا جا رہا ہے وہ ہے انویزیبل لرننگ کا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیورنگ کووڈ کچھ ایسی لرننگز ہوئیں جو کہ انویزیبل ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں بچوں نے کچھ نہیں سیکھا, لیکن میں کہتی ہوں بچوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا جو ٹیکنالوجی آپ بچوں کو سکھا نہیں سکے, ہم ایز اے ٹیچر خود سیکھ نہیں سکے. یعنی آپ کے عام اسکول کے ٹیچر کو تو نہیں پتا تھا کہ آن لائن کلاس کیسے لینی ہے, آن لائن ماڈیولس کیا ہیں, اسیسمنٹ کے کیا میتھڈس ہیں, گوگل کلاس روم کیا ہے. یہ سب چیزیں بچے نے بھی سیکھی ہیں, اور اس کی وہ جو ٹیکنالوجی کی لرننگ میں
پورے اس سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ پلان بھی کرتے ہیں نا, یعنی ہماری گورنمنٹ پلان کرتی ہے یا ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے پلان کرتے ہیں, ہم کرتے رہتے ہیں نا, ان سروس ٹریننگس بھی ہوتی ہیں کہ جی ٹیچرس کے ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں, تو اس کے بعد بھی وہ پریکٹیکلی اتنا انوالو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, نہ وہ بچوں کو سکھا پاتا ہے وہ ساری اسکلس جو کہ بچوں نے سارے دوران عرصے میں سیکھی. تو ہمارے جو ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامس ہیں اس وقت ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں, جیسے میں نے پیڈاگوجی کی بات کی, تو پیڈاگوجیز بھی وہ ہمیں لانی ہے جو کہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے, جس کی نیڈ ہے, جس کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمیں وہ تمام اسیسمنٹ کے موڈز جو ہیں ان کو بھی ری فریم کرنا ہے, یعنی ہمیں اپنے ٹیچر کو بالکل نئے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. اب ٹیچر کا مقصد جو ہے وہ کہیں ٹیچر سے ہٹ کے یا انسٹرکٹر سے ہٹ کے فیسیلیٹیٹر کا زیادہ ہے, بالکل, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں. یعنی آپ کے پاس نالج پرووائڈ کرنے کے لیے بک موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, لیکن ٹیچر نے کیا کرنا ہے, ٹیچر نے ایز اے مینٹور کام کرنا ہے, ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرنا ہے, اور ٹیچر کو ان ساری چیزوں کے ساتھ اکوپ ہونا چاہیے جو کہ آج کے بچے کے پاس ہیں. اگر آپ اس بچے کے لیول کے ساتھ میٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ تو پھر اس کو کچھ نہیں دے پائیں گے. ٹھیک, یعنی کہ ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے, تمام تر ٹیکنالوجیز کے ساتھ اویئر ہونا چاہیے. بالکل. گفتگو آپ لوگوں نے سنی ہے, وہ یقیناً بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ زیب کو اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.